السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ غیاث الدین اپنی والدہ پر غصے میں آ گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں غیاث الدین کہتا ہے، میں سعادتین کی نصیحتوں سے تنگ آ چکا ہوں، آپ نے اسے اس کا عہدہ واپس کیوں دلایا؟ بولیں۔ یہ سن کر مہاپری بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر غیاث الدین کہتا ہے، میں جا کر سعادتین سے بات کرتا ہوں۔ مہاپری اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارطغرل نے تمہارے اندر اپنے الفاظ کا زہر بار دیا ہے، جیسے اس نے تمہارے بابا میں بھرا تھا۔ تم اپنی عقل کھو چکے ہو، کل تم اس کے خلاف فیصلہ سنانے والے ہو۔ غیاث الدین کہتا ہے، جب سعادتین نے میرے بابا کو قتل کیا تھا، کیا آپ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھیں والدہ؟ مجھے حقیقت بتائیں۔ یہ سن کر مہاپری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے، کوپک نے وہی کیا جو میں نے اسے حکم دیا تھا، بالکل التونبا کی طرح۔ اگر تم نے ارطغرل کو سزائے موت نہ دی تو یہ سارا الزام ہمارے اوپر آ جائے گا، اس لیے رک جاؤ۔ غیاث الدین کہتا ہے، تو میرے استاد التونبا کا بھی اس میں ہاتھ ہے، ارطغرل صحیح تھا۔ قاتلو، یہ آپ نے کیا کیا والدہ؟ آپ میرے بابا کو کیسے قتل کر سکتی ہو؟ مہاپری کہتی ہے، اگر کرج ارسلان سلطان بن جاتا تو وہ اسی دن تمہارا سر اتار دیتا۔ میرا گناہ بڑا ہے، لیکن میں نے یہ صرف تمہارے لیے کیا ہے غیاث الدین۔ پھر غیاث الدین کہتا ہے، آپ میرے بابا کو کیسے قتل کر سکتی ہیں؟ مہاپری کہتی ہے، یہ مت بھولو کہ تمہیں سلطان بنانے والی بھی میں ہی ہوں بیٹا۔ غیاث الدین کہتا ہے، مجھے بیٹا مت کہیں، میں اس دن پر لعنت بھیجتا ہوں جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا۔ مہاپری کہتی ہے، ایسا مت کہو بیٹا، سلطان کو مرنا تھا، کل ہر حال میں تمہیں ارطغرل کو سزائے موت دینی ہوگی۔ کچھ سوچنے کے بعد غیاث الدین تلوار ہٹا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، ارطغرل ہماری عزت کے لیے مرے گا، لیکن آپ یہ جان لیں کہ میں صرف اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کا خون بہاؤں گا۔ اس کی صرف ایک غلطی ہے کہ وہ میرے بابا کے ساتھ وفادار تھا۔ یہ کہہ کر غیاث الدین باہر نکل جاتا ہے۔ قلعہ جیسر قلعے میں ترگت بامسی اور حکیم ارطو قید خانے میں بند تھے اور وہ تینوں اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ارطغرل صاحب کا رستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کونیا میں مہاپری کہتی ہے، سلطان غیاث الدین کو ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بچا لوں گی اگر اس نے کوئی بچگانہ حرکت کی تو، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ وہ جانتا ہے کہ پہلے اسے میری لاش کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ سعادتین پوچھتا ہے، اور ارطغرل کا کیا کرنا ہے؟ مہاپری کہتی ہے، ریاست کی عزت کی خاطر کل اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ دوسری طرف حیمہ خاتون اور حلیمہ بھی اس مہمان خانے میں پہنچ جاتی ہیں جہاں ارطغرل کے سپاہی موجود تھے۔ سب انہیں دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ حیمہ خاتون انہیں بتاتی ہیں کہ ہم ارطغرل سے ملنے محل میں گئے تھے، لیکن مہاپری نے ہمیں نہیں ملنے دیا اور ہمیں محل سے نکال دیا۔ حلیمہ کہتی ہے، لگتا ہے کہ امیر سعادتین اس جال میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ مہاپری بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر حیمہ خاتون احمد سے پوچھتی ہیں، کیا آپ ٹھیک ہو احمد؟ احمد کہتا ہے، ہاں میں ٹھیک ہوں حیمہ والدہ۔ عبد الرحمن کہتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ارطغرل صاحب کو جال میں پھنسایا گیا ہے، ہم ان کو بچانے کے لیے ضرور جائیں گے۔ احمد کہتا ہے، ہم نے منصوبہ بنایا ہے کہ اگر ارطغرل صاحب کو سزا سنائی گئی تو ہم سزا والی جگہ پر حملہ کر کے ارطغرل صاحب کو بچا لیں گے۔ دوسری طرف کونیا میں سب وزیر اکٹھے ہو چکے تھے کیونکہ آج ارطغرل کا فیصلہ ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان غیاث الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور تخت پر بیٹھنے کے بعد کہتا ہے، ارطغرل کو لے آئیں۔ اس کے بعد ارطغرل کو اندر لایا جاتا ہے۔ پھر غیاث الدین کھڑا ہو کر کہتا ہے، ارطغرل صاحب، آپ پر سلطان علاء الدین کو قتل کرنے کا الزام ہے، فیصلہ سنانے سے پہلے میں آپ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ چاہے مجھے سزا دو یا مجھے جانے دو، یہ ناانصافی والا مقدمہ اور کالے جھوٹ ساری زندگی ان پر لعنت بھیجیں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ غیاث الدین کہتا ہے، ہماری انصاف کی کونسل نے تفتیش کی ہے، اس مقدمے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر انصاف کی کونسل نے انصاف کیا ہوتا اور آپ نے سچ پر فیصلہ کیا ہوتا تو اس مجلس کے آدھے لوگ یہاں موجود نہ ہوتے۔ یہ سن کر کچھ لوگ شور کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو ارطغرل صاحب؟ غیاث الدین صاحب کو خاموش کرا کر کہتا ہے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کائی قبیلے کے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل صاحب کو۔ اسی دوران دروازہ کھلتا ہے اور ابن العربی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ غیاث الدین کہتا ہے، آپ میری اجازت کے بغیر اندر آ گئے،
کون ہیں آپ؟ ابن العربی کہتے ہیں میں اللہ کا ایک غریب بندہ ہوں جو لوگوں کو انصاف کا مطلب اور اللہ کا عذاب یاد کرانے آیا ہوں۔ میرا نام ابن العربی ہے۔ اسی دوران سنگر دیگن کچھ سپاہیوں کو لے کر قلعے کے خفیہ راستے میں داخل ہو گیا تھا اور انہیں کہتا ہے آپ نے غیر ضروری تلوار استعمال نہیں کرنی، یہ ہماری ریاست کے سپاہی ہیں اور حکم کے پابند ہیں، ہم خون نہیں بہانا چاہتے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی دوران کارا جسر قلعے میں ترک قبیلوں کے سردار پہنچ چکے تھے اور حیران تھے کہ ارطغرل صاحب کہاں ہیں۔ اتنے میں گنلپ اندر داخل ہوتا ہے اور تخت پر بیٹھنے کے بعد کہتا ہے میں قلعے دار گنلپ بے ہوں، میں اہلت سے یہاں آیا ہوں، اب کارا جیسر اور یہ زمینیں میرے کنٹرول میں ہیں۔ یہ سن کر سب ترک سردار حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک سردار پوچھتا ہے اور ارطغرل صاحب؟ گنلپ کہتا ہے ارطغرل صاحب پر سلطان کو زہر دینے اور قتل کرنے کا الزام ہے، اس کو اور اس کے مددگاروں کو سزا دی جائے گی۔ سب سردار کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، ارطغرل صاحب ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر گنلپ صاحب کو غصے سے خاموش کرا کر کہتا ہے اب سے اس علاقے کا حکمران میں ہوں، اس لیے اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کس کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن کچھ سردار دوبارہ کہتے ہیں ارطغرل صاحب ریاست کے ساتھ وفادار تھے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ گنلپ کہتا ہے کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہماری سلجوق ریاست نے تفتیش کر کے فیصلہ کیا ہے۔ پھر گنلپ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ گنلپ کہتا ہے یہ ہماری ریاست کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ سکے لینے کے بعد ایک سردار کہتا ہے ہم ہر حال میں ریاست کی اطاعت کریں گے۔ باقی کچھ سردار بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کونیا میں غیاث الدین کہتا ہے ہمارے مرحوم سلطان آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابن العربی کہتے ہیں میری یہاں آنے کی وجہ آپ لوگوں کو انصاف کا راستہ دکھانا ہے۔ ارطغرل صاحب ایک بہادر آدمی ہیں جو آپ کے والد سلطان علاء الدین کے ساتھ وفادار رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ریاست کے لیے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور بہت سے علاقے فتح کیے ہیں۔ اب ارطغرل صاحب پر اس طرح کا بہتان لگانا ظلم ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن تحقیقات ختم ہو چکی ہیں، ارطغرل صاحب قصوروار نکلے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں تحقیقات میں جھوٹ اور غلط ثبوت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ حقیقت پر ہوتا ہے اور حقیقت کو صرف دل جان سکتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے دل کی بھی تحقیق کی ہے سلطان؟ یہ سن کر غیاث الدین آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ کچھ دیر بعد ابن العربی کہتے ہیں آپ کی آنکھوں میں جو ہچکچاہٹ دکھائی دے رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر یقین نہیں ہے، لازمی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ارطغرل صاحب قصوروار نہیں ہیں۔ اتنے میں سعادتین بول پڑتا ہے اور کہتا ہے میں بولنا نہیں چاہتا تھا سلطان، لیکن یہ درویش کیسے آپ کے فیصلے پر سوال اٹھا سکتا ہے؟ پھر مہاپری کہتی ہے سلطان علاء الدین آپ کو ایک عالم سمجھتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انصاف کی مجلس میں بولنے کا حق مل گیا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر نے کہا تھا جو شخص ناانصافی کے سامنے خاموش رہے وہ خود شیطان ہے۔ ارطغرل صاحب حق پر ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہاں سچ کا دفاع ہم کر رہے ہیں، جو کوئی بھی سچ جانتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جو سچ کا دفاع اپنی جان سے نہیں کرتا وہ عالم نہیں بلکہ ظالم ہوتا ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ان کی بے گناہی کا اتنا ہی یقین ہے۔ اب اگر اس کے باوجود آپ ارطغرل صاحب کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہوگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد غیاث الدین کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ثبوت ناکافی ہیں۔ ہمارے مرحوم سلطان کا ارطغرل صاحب پر اعتماد اور ابن العربی کی گواہی کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں اور انہیں فوراً آزاد کیا جائے۔ یہ سن کر مہاپری اور سعادتین بول پڑتے ہیں، لیکن غیاث الدین کہتا ہے خاموش، یہاں سلطان کون ہے؟ ہر کوئی اپنی حد میں رہے، میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اب ہر کوئی اسے مانے گا۔ پھر غیاث الدین ارطغرل کو کہتا ہے ارطغرل صاحب کھڑے ہو جائیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج ابن العربی کے وسیلے سے جو انصاف یہاں ہوا ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا سلطان، اللہ آپ کی اور ہماری ریاست کی حفاظت فرمائے۔ غیاث الدین کہتا ہے اب آپ اپنے قبیلے جائیں اور مرحوم سلطان کی دی گئی ذمہ داریاں نبھائیں۔
دوسری طرف قلعہ جیسر قلعے میں سنگر تیغن کچھ ساتھیوں کو لے کر قلعے کے خفیہ راستے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل اور ابن العربی بھی واپسی کی طرف چل پڑے تھے۔ سنگر تیغن اور اس کے ساتھی قید خانے میں پہنچ چکے تھے۔ اس طرح سنگر تیغن اور اس کے تمام ساتھی پکڑے جاتے ہیں۔ گنلپ سنگر تیغن کو کہتا ہے، میں سلیمان شاہ کے بیٹوں کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا، لیکن تم یہی چاہتے ہو۔ پھر گنلپ سپاہیوں کو کہتا ہے، ان سب کو بھی پکڑ کر قید خانے میں بند کر دو اور ان کے لیے بھی پھندے تیار کرو۔ دوسری طرف ایک مہمان خانے میں سب لوگ ارطغرل کی کسی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ارطغرل اور ابن العربی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ابن العربی کی وجہ سے انصاف ہوا ہے، انہوں نے اپنی قیمتی جان خطرے میں ڈال دی تھی، سلطان غیاث الدین نے میری بے گناہی کو قبول کر لیا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں، یہ انصاف صرف اللہ نے دلایا ہے، میں صرف ایک وسیلہ بنا ہوں۔ پھر علیمہ ارطغرل کو بتاتی ہے کہ قلعےدار گنلپ نے ترگت بامسی اور ارتغ صاحب کو آپ کی مدد کرنے کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے اور وہ ان کو سزائے موت دینے والا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں سب جانتا ہوں علیمہ، احمد آپ سپاہیوں کو تیار کرو، ہم فوراً روانہ ہو رہے ہیں۔ قلعہ جیسر قلعے میں حکیم ارطغرل نے سنگر تیغن کے زخم پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس کے بعد سنگر تیغن کہتا ہے، میرے بھائی ارطغرل کا کیا بنے گا؟ اگر ہم باہر ہوتے تو اس کے لیے کچھ کر پاتے۔ اتنے میں گنلپ وہاں آ کر کہتا ہے، تم ارطغرل کی قسمت کے بارے میں پریشان ہو سنگر تیغن، آج اس پر مقدمہ چلنا تھا، مجھے امید ہے کہ اس کا فیصلہ سنایا جا چکا ہوگا۔ بامسی کہتا ہے، اگر انصاف ہوا تو میرا سردار واپس آ جائے گا۔ گنلپ کہتا ہے، امید مت رکھو، اس کے لیے پھندا تیار ہے جیسے تم سب کے لیے پھندے تیار ہیں۔ کل کونیا کے دروازے پر تمہارے سردار کو لٹکا دیا جائے گا اور میں تم سب کو یہاں لٹکا کر عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر گنلپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کونیا میں سعادتین کہتا ہے، سلطان نے یہ فیصلہ کر کے ہم سب کو ششدر کر دیا، انہوں نے ایک درویش کو سن کر ارطغرل کو آزاد کر دیا۔ مہاپری کہتی ہے، سلطان نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ التونبا شہزادہ کرج ارسلان اور اس کی والدہ کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ سعادتین کہتا ہے، اعلیٰ، میں ارطغرل سے نپٹ لوں گا، آپ اس کا یقین رکھیں۔ مہاپری کہتی ہے، کیا گنلپ اتنا مضبوط ہے کہ ارطغرل کے دانت باہر نکال سکے سعادتین؟ سعادتین کہتا ہے، یقیناً مہاپری خاتون، جب ارطغرل قلعہ جیسر کے لیے پہنچے گا تو اپنے سب سے قریبی ساتھیوں کو مردہ پائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ میں سب سے پہلے ارطغرل کو بلیجے کے گورنر کے آگے پھینکوں گا جس کا بیٹا قتل ہو چکا ہے، لیکن میں سلطان غیاث الدین کے بارے میں پریشان ہوں، اگر وہ بھی اپنے بابا کی طرح غصے میں آ گیا اور انصاف کا مطالبہ کر دیا تو اس کا انجام ہم سب کے لیے برا ہوگا۔ مہاپری کہتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھوں پر مرحوم سلطان کا خون ہے، اب ہمیشہ میری اطاعت کرنا اس کی مجبوری ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔